الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے، اپنے نبی علیہ السلام کے صحبت کے لیے عظیم انسانوں کا انتخاب فرمایا، جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں، مال اور صلاحیتیں سب کچھ قربان کر دی۔ ان مقدس ہستیوں میں سے ایک نہایت درخشاں عظیم نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں تاریخ اسلام میں عدل و انصاف، تقوی، جرت، شجاعت اور حق گوئی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک شخصیت ہے جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو قوت اور عزت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں خصوصی دعا فرمائی اور ان کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ تم میں سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام کی نعمت سے خاص طور پر نوازے جاتے تھے، اور تو اگر میری امت میں سے کسی کو اس نعمت سے خاص طور پر نوازا گیا تو وہ عمر ہے۔ یہ محدث جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے اس خوش نصیب بندے کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے باکثرت الہامات ہوتے ہیں، اور اس بارے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہو، اور یہ نبی نہیں ہوتا، یہ امتی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے، اور میری امت میں اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصی صفت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مختلف روایت میں یہ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور اس کے قلب میں حق رکھ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کچھ کہتا ہے جو حق ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جن خاص انعامات سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل میں جو کچھ آتا ہے اور جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور حق کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ تو ایسے بڑے شان والے صحابی تھے۔